کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ اور کیجئے، ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں. ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ انتقام کی آگ جتنے لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے کہ ادھر انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے، لیکن یہ روز جلاتی ہے. نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے. خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں. اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا. ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے کسی سے نہیں لیتا ہوں، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں. اور آپ بلیو کریں، ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. آپ یقین کریں، آپ غور کریں، 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ. یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے، کیونکہ حسد والا خود ہی چلتا ہے. حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا، جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی. کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں جیلسی ہے، جلن ہی ہے اس میں. اچھا افسوس کی بات ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا. اتنی خطرناک بیماری. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب سردیوں میں لوگ آگ لکڑی جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، راخ. ایسی نیکیاں ختم. اتنی مشکل سے نیکی کروں، نماز پڑھوں، سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں، یا روزے رکھوں، یا تلاوت کروں، یا صدقہ خیرات دوں، اور حسد کر کے سب جلا دوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو always try to understand کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا، یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچتا ہے، یا اس نے حسد پال لیا ہے، یا ریونج ہے اس کے دل میں، پتلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو نہیں آئے گی نیند. آپ دل سے سب نکال دو، کلین کر دو، یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے، مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں. حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ چلے نا یار کسی کو ترقی ملی، آپ انجوائے کریں، یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز، مجھے بھی دے دے. دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے دے، یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو دے سکتا ہے، آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا اور پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے. نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن بہت ہے، دل جل رہا ہے، اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کر. دیکھیں وی آر لیونگ ود ان ہیومن بینگز، ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. آپ اگر باس ہیں، ایچ او ڈی ہیں، تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی. آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی، والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے. آپ کہیں بھی ہیں، آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے. اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا، آپ بھی تو کرتے ہیں. آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں، اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے، مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے. نہ کریں ایسا. اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے، اور اچھی دعا ہے، اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے. اور بلکہ چلیں یہ مشورہ بھی دیتا ہوں، whenever you try to recite any of Arabic supplication، جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں، پھر مزہ ہی اور آئے گا. آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا. آپ کسی جگہ پر آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، کوئی کہے کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا، تو یہ کیسی اپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. اپلیکیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو رقت ہے، اللہ اکبر. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربی کی دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس دعا پر آتا ہے. اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ کوسچن آنسر مل گیا نا. آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے. جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو، رب کے حبیب بتا رہے ہیں. لیکن اس دعا کے معنی کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. Look at the beautiful way to ask. مگر
اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے بندوں کو معاف کر دیا؟ یہ کیسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں۔ بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا، اس دن بدلہ لوں گا، اس دن ذلت ذلیل کروں گا، جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی میں اس دن اپنا جو ہے نا غصہ نکالوں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنا گندا ذہن ہے یار، کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو؟ سوچیں وہ لوگ، کیونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے میرا بیان، خدا کے واسطے سوچیں، وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی ہے، ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے، اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں، یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں؟ ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہو جائے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تو سنیے کیسی دعا ہے، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا۔ مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں جس نے بھی مجھے ستایا، تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں تو بندہ ہوں نا، میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب اے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے، پھر دل سے نکلے گی نا، پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا۔ تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے، دس از دا سیکنڈ ریزولوشن، ایک دوسری اچھی نیت نئے سال کی اور نئی پلاننگ کی کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کلین ہونا چاہیے۔ یہ حسد، بدگمانی، لیگ پولنگ، یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے، یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے، ایسا نہیں ہے یار، بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے یار۔ ایک سمندر ہے، سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا، اس کو بھی تیرنے دو، آپ بھی تیرے، آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا، اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ ہاں وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی، تو اس نے وہ شکایت کی تھی، تو اس نے فلاں کام کیا تھا اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ او یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا، آپ کے نصیب پہ جو آپ کو مل کر رہے گا، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے، اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100 ہزار کے نوٹ دوں اور میں کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کرے، اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلام پہ بیٹھے، مثال دے رہا ہوں کافی سارے، یہ یہاں سے شروع کریں، ہزار کا سب کو نوٹ دیں۔ اب میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہے، 1,00,000 روپے ہے، ذرا آپ سب میں ہزار بانٹ دیں۔ تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی، ختم ہو جائیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1,000 روپے لے لے، کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس۔ اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ 100 نوٹ بندے 200 ہیں، اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے، اللہ کے پاس تو محدود نہیں ہے نا، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے۔ اللہ سے یہ کہو نا اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے، جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، عزت آپ کو دی ہے اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، دولت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، اللہ سے مانگو نا، اس کا چھیننا کیوں ہے، اس کا برباد کیوں کرنا ہے؟ یہی وہ مسٹیک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ملتا بھی نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، مانگنے سے مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جاتا ہے، بندے سے چھیننے سے ملتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کوشش کر لے نا کسی کو گرانے کی، اور رب نے عزت رکھی ہے، کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اس کا، ہاں سب مل کے گرانے کی کوشش کر لیں، اللہ نے عزت رکھی ہے، اس کو عروج ہی ملنا ہے، اس کو ترقی ملنی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے ہاتھوں میں یہ، میں خدا کون ہوں کسی کی عزت گرانے والا، کسی کی دولت چھیننے والا، کسی کا رزق لے لوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ادھر بٹھا لیں، میرے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا، اور میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا، جو ہے وہی ملنا ہے، تو مانگو نا اللہ سے، خیر والی دعا کرے۔ تو یہ خوبصورت واقعہ جو وحشی، حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے، جگر بڑا دل بڑا، میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں، اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو 3 کام کر لیں، اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے اقوال ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں، آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی، بات ہی ختم کر دی، کہتے شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی۔ واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں، صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا، اپنا سیشن کمپلیٹ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی، یعنی شفقت کیا ہوتی ہے؟ پیار، محبت۔ آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے
کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا، غیر مسلم کو نہیں دوں گا، آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا، نافرمانوں کو نہیں دوں گا، آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی، غریبوں کو نہیں ملے گی، آج آبادیوں کو روشنی ملے گی، جنگلوں کو نہیں ملے گی. ناٹ ایٹ آل. شفقت پوری دنیا پر روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے. ایسا ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے، جاننے والوں کو ہی دیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے. شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے. نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں، مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں. خاص طور پر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق اسمائلی فیس، کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا، اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے، بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں، جلدی کھانا ریڈی کرو، گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی، استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا، انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے، سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. مگر ہم ہیں ایسے. اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. تھرڈ ون، تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا، بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے، خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائے اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیں چھری، اٹھائے کاٹے کاٹ دے بندہ. بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا، پریکٹس سے ہوتا ہے، ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو، ہاؤس جاب نہ ہو، بندہ علاج نہیں کر سکتا، وکالت نہیں کر سکتا، فلاں کام. علم کے بارے میں، دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھئی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، کتابیں ہیں نا، گوگل سے سرچ کرو، گوگل مفتی فتویٰ دے دے گا. اللہ کے بندو، مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح، گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں، قرآن لکھیں، دین لکھیں، سرکار کے ساتھ اسلام کا نام لکھیں، ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں، غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. تو دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے، ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کی اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں، ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی. ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے، ابا گیا فارغ. اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا، سنیے گا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا، وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر، بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئربل ہوتی ہے. اور اس میں کئی مائیں موت کی آگوش میں چلی جاتی ہیں، موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے، ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا، ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے، عزت والد کی زیادہ کرنی ہے. کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا، تو اب اس کی عزت ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے، مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کریں. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ، الگ الگ چہرے ہیں نا. شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے.
دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کہیں گاڑی خراب ہو گئی, رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں, دوائی لانی ہو ہے, کوئی خدمت کرنی ہو, امی ابھی ٹائم نہیں ہے, تھکا ہوا ہوں, سونا ہے, صبح آفس جانا ہے, تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے. پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو, فیملی کو, پھر بار والوں کی باری آنی تھی. تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا اب یاد کر کے جائیں, شفقت آفتاب جیسی. دوبارہ ریپیٹ کر لیں, شفقت آفتاب, دل دریا جیسا ہے. اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا ہے, کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے, آبشار کا پانی آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, نو گندا پانی ایٹ آل نہیں. دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے, آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے, ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں, جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں. دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے. آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے, آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے, اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے. زندگی بھی یہ ہوتا رہتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے, میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی, فیملی میں بھی کام آئے گی, محلے میں بھی کام آئے گی, اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی. کہ اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو جگر بڑا کر لو, دل بڑا کر لو. جو خواجہ صاحب نے فرمایا دل دریا جیسا کر لو, تو آپ کامیابی پاؤ گے. آپ بات بات پر اگر ناراض ہونے والے ہیں کہ یار اس نے دل توڑ دیا, اس نے جناب ڈسکریج کر دیا, ساتھ تو دیتا کوئی نہیں ہے, کون کرے بھائی کام, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کام کریں گے تو محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کچھ کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے. چل سب کو لے کے چلے, برداشت کرے. نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا جب اسلام کی دعوت پیش کی, نبی پاک کے تو اپنے مخالف ہو گئے تھے نا, فیملی ممبر مخالف ہو گئے, ساری زندگی نبی پاک کے گن گانے والے. آپ کو پتا پیارے آقا کا سٹیٹس کیا تھا؟ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سب سے بڑے لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے. امین کہتے تھے لوگ, اپنے پیسے رکھواتے تھے, اپنی چیزیں رکھواتے تھے, اتنا بھروسہ تھا نبی پاک پر. اللہ اکبر, آپ نے اللہ کا نام لینا تو کیا شروع کیا, آپ کی اپنی فیملی ممبر آپ کے خلاف ہو گئے, جان کے پیاسے ہو گئے. تو نبی پاک بھی کہہ دیتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے, اتنی مخالفت ہو رہی ہے, میں جانوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا ساری زندگی. وہ تو ہادی تھے, وہ تو پیغمبر تھے, وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, ڈٹے رہے. کتنی تکلیفیں, پتھر مارے گئے طائف میں, میرے آقا نے تو ہمت نہیں آ رہی. اچھا پھر سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھیں نا, حضرت نوح کی ہسٹری پڑھیں, حضرت موسیٰ کی پڑھیں, حضرت عیسیٰ, سب کو تکلیف ہوئی ہے, سب کو ستایا گیا. اچھا پھر اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لیں. ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں, ہندوستان آئے تو کیا ریڈ کارپٹ ملا تھا آپ کو؟ ایوری بیکم اینیمی آف ہم. کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا, کوئی پانی نہیں پلاتا تھا, کوئی جناب بات نہیں سنتا تھا. مگر پھر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ ڈٹے رہے نا, ہمت میں رہے, دل دریا جیسا تھا. 90 لاکھ کم و بیش غیر مسلموں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیا. دس از دا ریزلٹ. یہ کب ملتا ہے؟ جب دل دریا جیسا ہو. اتنا سا دل ہو تو کچھ نہیں ہوتا. کئی لوگ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ہمت توڑتے کہ میں نہیں کرتا, بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا, آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کاروبار کریں, آپ کہیں نئے آفس کھول لیں, نیا ویژن لے کر نکلے, لوگ ڈسکریج کریں گے. کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے یار, کوئی بات نہیں, ان سے الجھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی پرابلم ہے, یا تو ان سے لڑنے لگ جائیں گے, مجھے کیوں ایسا کہا. اب جتنی دیر آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا, آپ کا کام رک گیا ہے. وہ تو چاہتا ہی تھا. کبھی روڈ پر چلتے ہوئے کتے کو جواب دیا ہے آپ نے؟ آپ جا رہے اور کتا بھونکنا شروع کر دیا, آپ کے میں بھی رک کے اس کو بھونک کے جواب دوں گا, جب تک یہ چپ نہیں ہوگا میں بھی چیختا رہوں گا, اور کتا تو موج میں آ جائے گا, چلو بھائی میرا ساتھی مل گیا, کمپیٹیٹر مل گیا. عقل مند کیا کرتے ہیں؟ کتے کا کام بھونکنا, اپنا کام منزل, وہ راستہ نہیں رکتا. یہی ویژن جس دن آپ کو مل گیا نا کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے تو اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں. آپ کو پھول دینے والے بھی ملیں گے, آپ کو کانٹے بچھانے والے بھی ملیں گے, لیکن اگر منزل کی طرف آپ چلتے رہے, اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے, اللہ کی رضا ساتھ ہے, نیت اچھی ہے, ایک وقت آئے گا یہ کانٹے بچھانے والے بھی پھول دینے والے بن جائیں گے. اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے. ایسا ہی تو ہوا نا اولیاء کرام کے ساتھ. کیا ہوا؟ پہلے سارے مخالف تھے, آج سارے ہی چاہنے والے. مجھے بتاؤ نا, خواجہ صاحب ہمارے نہ خاندان کے ہیں, نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے, ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں, کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے, مگر ادھر بستے ہیں خواجہ ہمارے. میرے آنے سے پہلے آپ بنکبت کیسے جھوم جھوم کر سن رہے تھے, میرا خواجہ آتا ہے رسول ہے. اور واقعی ایسا ہے, جب بھی خواجہ کا ذکر کرے طبیعت پہ تراوٹ آ جاتی ہے. امام حسین, ہم میں سے کئی تو ہو سکتا ہے سید ہو, مگر بہت سارے نہیں ہیں. مگر امام حسین سے پیار کیسا ہے یار, اپنے بچے قربان کر دے بندہ امام حسین کے نام پر, کربلا والوں کے نام پر. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا, انہوں نے رب کو راضی کیا, رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے نا, تو دل, ریپیٹ کریں گے, دل دریا جیسا, شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا. تیسرا جملہ سنو, خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا, اس کی 3 نشانیاں. تیسری نشانی فرماتے
आजजी जमीन जैसी। हाँ, अभी किस पे बैठे हो आप और मैं? जमीन पर बैठे ना, हमारे पैरों तले जमीन है। अच्छा, जमीन पर सजदा भी कोई करता है, खुश होती होगी जमीन, और जमीन पर बुराई भी कर रहा है। वो जमीन सबके लिए बिछी हुई है। जमीन को कोई घास भी लगा रहा है, उसको उस पर फूल भी उगा रहा है, उसको भी जमीन मौका दे रही है। और जमीन पर कोई गंदगी कर रहा है, जमीन उसको भी कुछ नहीं कह रही है। आजजी अल्लाह को बड़ी पसंद है। आज बिछ जाए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब भी आपने फल वाले दरख्त देखे होंगे ना, फलदार दरख्त, जिस दरख्त पर फल लगते हैं ना, वो ऑलवेज झुकता है। जितने फल लगते जाएंगे वो नीचे आता जाएगा, अकड़ के नहीं खड़ा होता। अगर आप भी चाहते हैं ना आपको फल लग जाए, झुकना शुरू कर ले, आजिज़ी शुरू कर दे, हम्बल रहें। कभी ये ना कहे ये मैंने किया है, मेरी होशियारी से आगे बढ़ा हूं जनाब, मेरी स्टडीज ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरे तजर्बे ने, ये मेरे फैसले ने मुझे तरक्की दी। कुछ लोग कहते नजर आते भाई ये मेरा कमाल है। कभी मत सोचना मेरा कोई कमाल नहीं, सब मेरे रब की मेहरबानी। मुझसे ज्यादा होशियार लोग परेशान हैं, मुझसे ज्यादा जरा इंटेलिजेंट लोग हमारे से बहुत नीचे हैं। ये अल्लाह ने मुझे मुझ जैसे कमजोर आदमी को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमेशा ये जहन में होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तकब्बुर जो है ना वो बर्बादी लाता है। बताइए ना, दुनिया में सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? द वेरी फर्स्ट सिन ऑन दिस यूनिवर्स क्या था? तकब्बुर ही तो था। शैतान ने क्या किया था? हजरत आदम को सजदा नहीं किया था ना। क्या प्रॉब्लम थी? प्राउड। अना खैरुम मिन, क्या कहा था उसने अल्लाह की बारगाह में? अल्लाह मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारियूं व खलकतहू मिन तीन, अल्लाह मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूँ। एक तकब्बुर किया। शैतान शुरू से ही अल्लाह का नाफरमान नहीं था, उसका नाम अज़ाज़ील था, फरिश्तों का उस्ताद था। उसके चेहरे का नूर छीन लिया गया, उसकी इबादतें बर्बाद कर दी गई, उसको लानती करार दे दिया अल्लाह की बारगाह से, जहन्नम का हकदार हो गया वो। नाउ आई हैव अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। एक बार प्राउड करने वाले का यह हाल हुआ है, जो रोज प्राउड करता हो, जो रोज तकब्बुर करता हो, ना करे ऐसा। हाँ, हम कह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान ने भी कहा था ना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूँ। कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये जाहिल है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, ये अनएक्सपीरियंस्ड है। मैं खूबसूरत हूँ, इसके चेहरे का रंग अच्छा नहीं है। मैं मालदार हूँ, ये गरीब है। मैं ताकतवर हूँ, ये कमजोर है। मेरी बात सुनी जाती है, मेरे हाथ में इक्तिदार है, मेरे हाथ में डिसीजंस हैं, इसकी क्या हैसियत है? ये क्या है? फिर बताओ ना, तकब्बुर की तारीफ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राउड? तकब्बुर की तारीफ ही यही है कि बंदा अपने आप को दूसरे से बेहतर समझे, उसको हकीर जाने। ये तो सुबह शाम हो रहा है, हर बंदा, हर दूसरा आदमी तकब्बुर कर रहा है और उसको एहसास ही नहीं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। ये कबीरा गुनाहों में से, बड़े बड़े गुनाहों में से गुनाह, इतना सख्त नापसंद है अल्लाह करीम को। हदीस पाक आप सबको तकरीबन याद होगी, बचपन से सुन रहे हैं। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राई का दाना? इतना होता है सीड, दिल में इतना तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है उसका क्या होगा? नहीं, हमें तकब्बुर को तो करीब भी नहीं आने देना। आजिज़ी, इनकिसारी, सबके साथ मोहब्बत, प्यार। फिर रिपीट कर लेते हैं ख्वाजा साहब के 3 फरमान। शफकत आफताब जैसी, दिल दरिया जैसा, और जमीन आजिज़ी जमीन। ये याद कर लो, आज आप समझ लो ये आज आपका ट्रेनिंग सेशन है और इसको रिपीट करते रहिएगा। जैसे जैसे रिपीट करेंगे और उस पर अमल करते जाएंगे ना, यू विल फील चेंज इन योर लाइफ। अब मैं वापस आता हूँ, अल्लाह की रहमत की बात हो रही थी। हजरत वहशी का हमने वाकया सुना। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि बंदा सुने और सुनता चला जाए, और बाज़ औक़ात तो अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह करीम किस कदर मेहरबान है। अब इसमें अल्लाह बुजुर्ग जो हो जाते हैं ना, जो लोग उम्र ज्यादा हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, उनसे कितना प्यार फरमाता है। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, आप उसने इखलाक के पैकर नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। तो आप अलैहिस्सलाम को रोता हुआ देखकर हजरत उमर फारूक ने देखा कि नबी पाक आंसू बहा रहे हैं। तो अर्ज की, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम जवाब दिए, मेरे पास जिब्राइल आए और फरमाया कि उन्होंने कहा मुझे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हया आती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो। तेरे इस्लाम में बूढ़े होने वाले को हया क्यों नहीं आती कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी करता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है मुझे हया आती है मैं ऐसे बंदे को अजाब दूं कि जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ है। अब जो बूढ़ा होकर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, फिर सोचिए नबी पाक फरमाते उसको हया क्यों नहीं आती? तो काश ये बात भी समझ आए कि रब हमसे कितना प्यार फरमाता है, कितनी मेहरबानियां हम पर, उसकी रहमत हमें बख्शना ही चाहती है। यकीन करें, देखें ना, जो मैंने आपको आयत बयान की कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मगर हम हैं जो अल्लाह से दूर हो जाते हैं, हम हैं जो तौबा नहीं करते। अल्लाह की रहमत तो पुकार रही है
کہ ہے میرے بندے آ جاؤ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا. یہ جو ہماری دنیا میں رحم دلی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے، جانور کی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، انسان کی ماں باپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں. سب پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائی. اللہ نے اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائی. ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان طے در طے کر کے رکھ دی گئی ہے. ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے. جتنی جانوروں میں مہربانیاں ہیں نا، رحم دلی ہے، ماں باپ میں رحم دلی ہے، دنیا میں جتنی رحم دلی ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کی ایک رحمت جو اس نے دنیا میں اتاری ہے نا، یہ سب اس کا مظہر ہے، یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر مکمل 100 فرما دے گا اور بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو جب 100 رحمتیں قیامت کے دن رب کی ہوں گی تو سوچئے پھر بندوں پر مہربانی کا عالم کیا ہوگا. بڑا کریم، بڑا مہربان. اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہن. جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی، وہ نہ مانگے. یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے. وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو. اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا. مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی. آج جس کی ماں رہی نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے. سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو. ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے. کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا. اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی. لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے. نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان. جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے. تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں. اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے. ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کر. ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے. کاش زندگی میں ایک دعا مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو. اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی. اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے. سب منع کر رہے ہیں نہیں پلائیں گے نا. اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے،
وہ ابھی آیا, دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے, باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا, یار کیسے والد ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات ہے, تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں, مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا, یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے, دشمنی ہے. ایسا ہی ہے, ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے, وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے, وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں, اپنا مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں, ویزے لگانا چاہتا ہوں, نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے, اور ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو, اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا, وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں, نہیں مل رہی اولاد, یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو, کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے, اللہ کریم ہے, ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندو, جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے, تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا, تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے, دعا کریں گے, کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر, نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا, اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ ہے, اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کریں. میں نے کہا چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا, جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں پہ ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا, دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. کہتے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا, میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں, اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو,
आप में सारे चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावत बन जाए। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? जिसकी सारी दुआएं कबूल हो, सब चाहते हो ना। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने प्यारे आका से सवाल किया, क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लिया, हमारे काम सीधा हो गया। आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ मुस्तजाबुद दावत। नबी पाक ने कोई लंबा चौड़ा, आपको तो पूरा सिलेबस दिया जाता है ना, पीएचडी करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, एमबीबीएस करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, लेकिन मुस्तजाबुद दावत तो कमाल हो गया ना, उससे बड़ी डिग्री है कोई? जो दुआ मांगो वो मिल जाए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं दिया नबी पाक ने, इतने साल रोजे रखो, इतनी तलावत करो, इतने सजदे करो, इतने तवाफ करो। सुनो, एक लाइन में मेरे आका ने जवाब दे दिया, फरमाया, ऐ साद, अपने लुक्मे पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। दैट्स इट। ग़िज़ा पाकीज़ा हो, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ी अहम बात जो मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है कि हम दुआ के अंदर फोकस नहीं करते। याद रखें, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, याद रखिए। मिसाल के तौर पे हम दुआ करते वक्त आमीन, कभी इधर देख रहे हैं, आमीन आमीन आमीन, बात अल्लाह से कर रहे हो और ध्यान कहीं और है। इसको मैं आपकी एग्जांपल देता हूं। आप में से कई टीचर्स बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, सेठ बैठे होंगे, वालिद बैठे होंगे। आपका स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आपका बेटा आपके सामने बैठा है, आपका मातहत आपके सामने बैठा, आप उसको बड़ा कोई बात समझा रहे हैं, बेटा देखो यूं करना यूं करना है। वो कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी मोबाइल निकाल ले, कैसा लगेगा आपको? कमाल है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तवज्जो से सुनो। आपको बुरा लगता है आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर हैं तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूं, आंखें झुकी हों, अदब से बंदा बैठे वुजू करके, हैं उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए, भिखारी बनकर हाजिर हुआ है। फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक, दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा जबरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर जरा दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं। गांव के सारे लोग जमा हुए, हजारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई, पत्ते पत्ते को, बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया कि जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा, सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते कि यार काम नहीं हो सकता मेरा, बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूं कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहां आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती है, बाजू का चूंटियां होती है। अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें। अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं। वो क्या करेगी? खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या है? सेब। आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था। एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को
कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया। कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूँ, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया। जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई। ऐसा लगा कि जहाज कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फनी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज नहीं उड़ सकता, ये जहाज में ऐसी खराबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुंचना जरूरी है। देखें, अगर आपने वाकई वहां पहुंचना है ना तो इसका आसान हल है, आप गाड़ी किराए पे ले, जहां जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुंच जाएंगे, आप जहाज का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। डॉक्टर साहब अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पे चला गया। चलते 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 बारिश जबरदस्त, भूख ज्यादा लगी। डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी में पार्क की, दरवाजा नॉक किया। एक बूढ़ी खातून बाहर निकली। कहा बेटा कौन हो? कहा माँ जी रास्ता भूल गया हूँ, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जा। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी माँ के पीछे डॉक्टर ने देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है, मैं गरीब औरत हूँ, मगर मेरे पोते को जो मेरी जिंदगी का सहारा, एक ऐसी बीमारी हो गई है, हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही कर सकता है। बेटा हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ कि इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपने माजूर बेटे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं। तुम मुझे मुसाफिर लगते हो, जरा तुम भी दुआ कर दो मेरे बेटे का इलाज हो जाए। डॉक्टर अहमद दस्तरखान पर बैठकर रोने लगा। कहता है माँ जी मेरे जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, मेरी गाड़ी का रास्ता भूलना और आप ही के दरवाजे पर आकर खड़े होना, ये फकत आपकी दुआओं का समरा है। मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ, आज आपके घर में आ गया हूं, मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा। ये है दुआ। और आखिरी बात आज के बयान की कि कभी किसी की बद्दुआ ना लेना। दुआ असर रखती है ना तो बद्दुआ भी असर रखती है। हाय जो होती है ना दिल से निकलती है, वो बर्बाद कर देती है इंसान। अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा चलता कारोबार खराब हो रहा है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मेरे घर में बड़ी खुशियां थी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, फौरन चेक करो किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी की हाय तो नहीं ली। एक बार मैंने एक वाकया, इसी किताब में ये वाकया भी पढ़ा कि एक मछेरा था और एक पुलिस वाला कोतवाल उस मछली बाजार में गया और उसने देखा बड़ी ताजा मछली मछेरा बेच रहा है। कहा कितने की है, दिखाओ जरा। कहा साहब इतने 100 रुपए की है। कहा कभी हमने किसी को पैसे दिए? मछली छीनी और चला गया। वो गरीब मछेरा बड़ी चीखे मारी कि भाई मेरी रोजी है, मैंने आज बच्चों के लिए खाना लेकर जाना है, मगर उस पुलिस वाले ने नहीं सुनना था। वो उस मछली को लेकर चला गया। मछली इतनी फ्रेश थी कि वो फड़क रही थी। उसी फड़कने के दौरान उस मछली ने उस पुलिस वाले के अंगूठे पे काट लिया। नॉर्मल सा था मामला था। घर आ गया, घर आया, बीवी को कहा मछली पकाओ, फ्रेश फिश लाया। मगर थोड़ी देर बाद अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। और आप जानते हैं इन्फेक्शन किसको कहते हैं, चीजों का खराब होना किसको कहते हैं। उसके अंगूठे में शदीद पेन शुरू हो गया, बहुत दर्द। खाना बाद में खाऊंगा, पहले दोस्त डॉक्टर है उसके पास जा। उसके पास गया, कहा डॉक्टर साहब देखिए ये अंगूठे में क्या हो गया है, बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। क्या इसमें जहर फैल गया है, अभी अभी डिसाइड करो वरना ये अंगूठा नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। कहा अच्छा हाँ। अंगूठा कटवाया, घर आया, बड़ा अफसुर्दा कि अंगूठा ही कट गया। अभी दस्तरखान पर बैठा तो हथेली में दर्द शुरू हो गया, हथेली लाल होना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी तकलीफ। फिर गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आपने कहा था अंगूठा कटवा दो, हथेली बच जाएगी, हथेली भी लाल हो गई। कहा बेटा इसमें भी इंफेक्शन हो गया है।
फौरी फैसला करो, मेरी अकल काम नहीं कर रही, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़े। मरता क्या ना करता, हथेली कटवाई, फिर घर आया, पट्टी बंदी भी हाथ पे, आंखों में आंसू हैं, तड़प के लेटा, लेकिन रात चैन से नींद ना आई। अब हाथ में दर्द होना शुरू, पूरा हाथ लाल हो गया, परेशान। डॉक्टर के पास जाने वाला था, उसका एक दोस्त बड़ा समझदार था, वो देख रहा था कि शाम अंगूठा कटवाया, फिर हथेली कटवाई, अब हाथ के लिए तड़प रहा है। खैर एक बात बताओ, आज तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ है क्या? तुमने कोई काम किया है? कहता हाँ, मैं एक गरीब मछेरे से मछली छीन कर आया हूं। वो रोता रहा, मैं उसका जवाब मैंने नहीं दिया। वो दोस्त बड़ा समझदार था, कहा जल्दी करो, उस मछेरे से माफी मांगो, वरना एक एक करके पूरा जिस्म कट जाएगा। रातों रात दोनों दोस्त भागे, उस मछेरे का घर ढूंढा, आधी रात को उसके घर पहुंचे और उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरा हाथ कट गया, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। और मजे की बात यह है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, जुल्म भी हुआ था, फिर भी उसने कहा जा मैंने तुझे माफ किया। उस दोस्त बड़ा समझदार था, उसने मछेरे को पकड़ लिया। एक बात तो बताओ, जब ये तुमसे मछली छीन कर गया तुमने कुछ कहा था क्या? कहते हाँ, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, कहा या अल्लाह मैं कमजोर हूं, ये बंदा मुझ पर जुल्म करके मेरे बच्चों की रोजी ले गया, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, ए अल्लाह मेरा बदला तूने लेना है, ए अल्लाह मेरा बदला तेरे जिम्मे है, अब तू अपनी कुदरत से मेरा बदला लीजिए। ए मेरे मीठे इस्लामी भाई, याद रखना, हाय ना लेना किसी की, तकब्बुर न करना कि मैं बड़ा कर्रो-फर वाला हूं, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं प्रोफेसर, मैं सेठ। आज आप कुछ भी हैं, ये अल्लाह ने आपको दिया है। एक हाय लग गई ना, अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंचा दी और उसने हाथ उठा दिए। ये दुआ बड़ी कमाल की चीज है, तूफान टाल भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। बर्बादी से बचना है, लोगों की दुआएं लीजिए, जिंदगी में ऐसे काम करना मीठे इस्लामी भाइयों कि मेरी गैर मौजूदगी में भी लोग दुआ दे कि क्या बंदा है, क्या मिलता है, क्या अखलाक है। ऐसा ना करना कि किसी से मिलकर जाओ तो जाने के बाद लोग कहे इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, मुझे जलील करके गया। आज मुलाजिम को हम जलील कर देते हैं, आज बीवी बच्चों के सामने गालियां निकालते हैं, आज लोग हमसे डरते हैं। याद रखो ये इज्जत नहीं है। आज आपका, अगर मैं जो प्रोफेसर बैठे उनसे कहना चाहता हूं, आप टीचर हैं और आपके स्टूडेंट आपका अदब करते हैं, ये अदब है या डर है? चेक कीजिए। आपके सामने जो अदब करे और पीछे गालियां दे, वो अदब नहीं, वो इज्जत नहीं। इज्जत यह है कि मैं सामने ना भी हूं तो लोग कहें कि कमाल का आदमी है, अल्लाह इसकी खैर फरमाए। काश मैं ऐसी जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाऊं, आप गुजारने में कामयाब हो जाएं कि जब दुनिया से जाए ना तो लोग हाथ उठाकर दुआ करें, मगफिरत की दुआ करें, हमारे अच्छे काम उन्हें याद आए। लोगों के दिलों में नफरतें न डालो। आज किसी पर जुल्म करके, रोब जमाकर, उसको धौंस में लेकर हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, मगर याद रखना वो भी बंदा रब का है, अल्लाह का बंदा है, नबी पाक का उम्मती है, उसका भी कनेक्शन है। और अगर तड़प कर उसने दुआ कर दी ना तो हमारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकेगा। अगर मेरा कोई भाई ऐसा बैठा है ना जो देख रहा है कि यार कारोबार डाउन हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, सेहत गड़बड़ हो रही है, कुछ चीजें बिखरती महसूस हो रही हैं, फौरन अलर्ट हो जाएं, चेक करें मुलाजमीन से जुल्म तो नहीं हो रहा, पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं हो रही, बीवी बच्चे तो परेशान नहीं, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, खाला मामू चाचा बहुत परेशान है लोगों से। हम समझते हैं हम सब ठीक है, नहीं, सब ठीक नहीं है, दिल तोड़े हुए हैं, जलील किया हुआ है हमने, दुनिया को बांटते हैं, अपनों को परेशान किया हुआ है। जो शरीयत सिखाती है कि सबसे ज्यादा हक है हमारे माँ बाप का हम पर, फिर हमारे घर वालों का, फिर हमारे रिश्तेदारों का। सारी दुनिया खुश है और रिश्तेदार परेशान है हमसे। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में मैंने 2-3 एस्पेक्ट आपके सामने रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ, कितनी जरूरी है दुआ, कितनी बरकत वाली चीज है दुआ। घबराओ नहीं, मांगो अल्लाह से, डरो नहीं, कंजूसी नहीं करो, अदब से मांगो, फोकस के साथ मांगो, यकीन के साथ मांगो, जितना मांगना है मांगो। और दूसरी बात, हराम से बचना है ताकि दुआएं कबूल हो, और ना मिले तो शिकवा नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आखिरी बात, हाय नहीं लेनी, तकलीफ नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुसलमानों का खैर खा बना दे, मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला बना है। और यही दावत इस्लामी का मैसेज है। हम मिलाद मनाने जमा हुए हैं, नबी पाक के गोया मिलाद का महीना आ गया। क्या किया मेरे आका ने सारी जिंदगी? मोहब्बतें, प्यार, नरमी, शफकत, जानवरों के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह के हबीब जानवरों पर जुल्म करने से मना करते, आज हम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, आज लोगों पर लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। एक गलती माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता, कहता नहीं जनाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसने मुझे कैसे गाली निकाली, जानता नहीं मैं कौन हूं। भूल गए सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी।
सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को कमाएं दी हैं। मेरे आका वो हैं जो गालियां सुनकर दुआएं देते, और हम कहते हैं नबी का उम्मती हूं, गुलाम हूं। कैसे गुलाम हो? लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, कई कई नस्लों से दुश्मनियां चल रही हैं। अल्लाह के बंदो क्या हो गया है? हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने कातिलाना हमला किया, अल्लाह के हबीब ने उन्हें भी माफ फरमा दिया, और हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी रिवायत सुन लो, काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाए, और जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाए। मर्जी है आपकी, ना करें माफ, करें दुश्मनियां, कयामत के दिन तैयार रहना, फिर हमें भी माफ नहीं किया जाए। बंदों को माफ करो, दरगुजर करो, और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं बंदा हूं, मैंने तेरी रिजा के लिए बंदे माफ कर दिए, तू तो खालिक है, तो मुझे माफ फरमा। शबे कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है। अल्लाह तू करीम है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। हैं? अल्लाह को अर्ज कर रहे, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, खुद माफी देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को। लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नियत कर लो, ऐ मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ किया। कह दो मैंने माफ किया, दुश्मनियां खत्म। आगे बढ़कर खुद माफी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने दो दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमी हो वो अल्लाह के गमी हो, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियां लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, खत्म करो दुश्मनियां, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं।